बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर दिया करें, बहुत शुक्रिया जी। अपने दुश्मन का मामला जो सा है वो मीकाईल के आप सुपुर्द करते हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के फरिश्ते हैं और इसके मातहत लातादाद जमाते फरिश्तों की लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर ये अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहू के हुक्म से ये एक बहुत बड़ा रूहानी निज़ाम है। और इस निज़ाम के तहत आप जब अमल करेंगे तो आपका दुश्मन जो है वो दुश्मन जो आपको ज़ुबान से तंग करता है, ज़ुबान से अज़ियतें देता है, ज़ुबान से तकलीफ़ें देता है, आपको ब्लैकमेल करता है या घर में ये अमल मर्द व ख़वातीन सब कर सकते हैं, ठीक है। और इस अमल के लिए ज़रूरी है कि आप हसार और नीयत का समझना ज़रूरी है। वो मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहली फ़ुर्सत में ही आज हसार और नीयत समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप किन किन मकासद के लिए इस अमल को कर सकते हैं वो ज़रा आप समझ लीजिए ताकि आपको अमल करने के लिए आसानी पैदा हो सके। और पूरा तरीका मैं तसल्ली से समझाने की कोशिश करूँगा। ये अमल आपका दुश्मन है जो आपको ज़ुबान से तंग करता है या अज़ियत देता है या फैक्ट्री में, कारखाने में, ऑफिस में, किसी और मुकाम पे जहाँ पे आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पे आपको तंग करते हैं, मर्दों ख़वातीन घर में या घर से बाहर कहीं भी, तो आप ऐसे दुश्मनों के लिए ये अमल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर कोई आप पे जादू, तावीज़ात, शैतानी अमलियात या शैतानी असरात के ज़रिए आपको तकलीफ़ों से, आज़माइशों से, परेशानियों से गुजारता है या फिर आपको मज़ीद वो तंग करता है, तो ऐसे दुश्मनों के लिए आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल में खुद ब खुद ही इस अमल के मातहत मुवक्कलात जो है वो आपके दुश्मन की ज़ुबान को जो उनसे वो बंद करेंगे, खामोश करवाएंगे। जो आपके सामने या आपकी कमर के पीछे पुश्त पनाही, पुश्त के पीछे बक बक करता है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है या आपके चेहरे पे आके, मुंह पे आके आपको गालियाँ देता है, तो ऐसे तमाम दुश्मनों से आप मुकम्मल हिफाजत में आ जाएंगे और परेशानी जितनी भी है आपकी दुश्मन के हवाले से कोई भी मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। और वो दुश्मन जो आपको दर्दनाक जो उनसे मामलात से, तावीज़ात के ज़रिए या अपनी ज़ुबान से आपको बहुत सारे मराहिल से गुजारता है तकलीफ़ के हवाले से, तो ऐसे दुश्मन का अंजाम वही होगा जो आपके साथ वो करना चाहते हैं। इसको कहा जाता है आसान लफ्ज़ों में पलट। पलट जौन से ना, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें उसने आपकी तरफ सोच रखी हैं, चाहे वो अपने दिमाग से सोची हैं या अपनी ज़ुबान से अदा करके उसने कोई मुशावरत की है या फिर वो तावीज़ात वगैरह करता है, तो उन तमाम मामलात के लिए आपको जौन सा है वो इस अमल को करने के बाद आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपकी खिदमत में अर्ज कर दें कि ये सिर्फ और सिर्फ इन मामलात के लिए नहीं, बल्कि अगर आपकी कारोबारी बंदिश है तो वो कारोबारी बंदिश टूट जाएगी, या रोजगार का मामला है, या आपको गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र फाका है, उससे भी आपकी जान छूट जाएगी, बल्कि आपके घर में रिज़्क़ हलाल में वसअत, बरकत होना शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आप, ये सारी चीज़ें होती है जी नीयत के ऊपर, अगर आपको नीयत करने का तरीका आ जाता है तो आप उस तरीके से नीयत करके इस अमल के मुवक्कलात से आप काम ले सकते हैं। मतलब एक मकसद के लिए आपने एक मरतबा इस अमल को किया, उसके बाद फिर दोबारा आप इस अमल को करें दूसरे मकसद के लिए, फिर तीसरे मकसद के लिए, फिर चौथे मकसद के लिए। यानी कि आपको जब नजर आ गया पहले मकसद में कामयाबी मिल गई है, दूसरे में मिल गई, तो इसका मतलब है आप जिस मकसद के लिए भी, कोई कैदी है उसकी रिहाई के लिए, कोई बीमार है, अजियत में, तकलीफ में है, उस बीमार की सेहतयाबी के लिए पानी पर दम करके पिला दें आप, या फिर आपको इस हवाले से कोई मामलात है, कर्ज के हवाले से, तंगदस्ती के हवाले से, फक्र फाका के हवाले से, तो आप ये अमल करना चाहिए आपको। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल को करने के बाद आपको बहुत सारी कामयाबियां, यानी कि ये ना बहुत ही लाजवाब अमल है हर लिहाज से। सिर्फ इस अमल की बुनियादी चीज़ जो होती है, हर कोई भी अमल है, इस अमल की नहीं, हर अमल की दो चीज़ें होती हैं, एक होती है नीयत और एक होता है हसार। ठीक है जी। हसार ज़रूरी क्यों है? तो हसार इसलिए ज़रूरी होता है सर, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हसार होता क्या है, तो आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा दूं। हसार पंजाबी में कड़ा कहते हैं, कड़ा, और उससे भी आसान कर दूं कि आप साफ मैदान में खड़े हों
اور آپ میدان میں جب کھڑے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ملاقات آپ سے کرنا چاہتا ہے، مسافہ کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، گلے لگنا چاہتا ہے، وہ آسانی سے آ کے آپ کے ساتھ گلے مل سکتا ہے۔ پیار سے ملنا چاہے تو آپ ملنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ملنا چاہتے آپ پیار سے تو وہ اپنا دوست یار لے کر آئے گا اور اپنے ساتھ کچھ گنڈے لے کر آئے گا، لیکن وہ آ کے آپ کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لے گا، ملاقات بھی کر لے گا، سیلفی بھی لے لے گا، سلام بھی لے لے گا، گلے بھی مل لے گا، اور جو چاہے گا، کیونکہ وہ گراؤنڈ کے اندر، اس میدان کے اندر آپ کو کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی حفاظت نہیں۔ اسی طریقے سے اگر اسی میدان میں جہاں آپ کھڑے ہیں بالکل تنم تنہا اکیلے، اور اس طرح کنکریٹ ڈال کے، سریے ڈال کے، نیچے فرش ڈال دیا جائے اور چار دیواری کر دی جائے اور اوپر سے بھی بند کر دیا جائے، تو وہاں سے کہتے کہ ہوا بھی نہ گزر سکے اس کمرے میں سے، تو اتنا یعنی کہ سیکورٹی کا انتظام ہو جائے تو نہ کوئی اندر سے باہر دیکھ سکے اور نہ باہر سے کوئی اندر دیکھ سکے، تو مجھے بتائے کہ وہ لوگ آپ تک پہنچ سکیں گے؟ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ دیوار کو توڑنا چاہیں گے لیکن نہیں توڑ سکیں گے، کیونکہ آپ کی دیوار بڑی مضبوط ہے۔ تو اس طریقے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حصار اسی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کی رحمت کے فرشتے اور روحانی موکلات اور نیک جنات جو ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، ڈیوٹی پر وہ معمور ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نیت کرتے ہیں میں اپنی حفاظت کے لیے اس روحانی حصار کو کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حصار جو ہے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے چار دیواری اور نیچے اور اوپر سے کنکریٹ کی دیواریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ روحانی جو طاقتیں ہیں وہ آپ کے ارد گرد ایسے کھڑی ہو جاتی ہیں، سیسا پلائی دیوار بن کر ایسے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو اندر والا ہے، اندر جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو آپ ظاہری بات ہے جب آپ حصار لگانے کی نیت کریں گے فوری نکل جائیں گی، ٹھیک ہے نا جی، آپ کے گھر سے یا آپ کے وجود کے اندر سے، یا آپ کے وجود کے اوپر ہے یا وجود کے باہر ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ حصار لگائیں گے تو حصار لگانے کے فوراً ہی بعد وہ جو شیطانی طاقتیں ہیں جو آپ کے گھر سے باہر کھڑی تھی یا آپ کے گھر میں موجود تھی، تو وہ اب ان کو کچھ نہ سنائی دے رہا ہے نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ عمل کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طریقے سے وہ جو روحانی دیواریں ہوتی ہیں، وہ روحانی جو طاقتیں ہوتی ہیں جو آپ کے ارد گرد کھڑی ہوتی ہیں، ہر طرف سے انہوں نے آپ کو سیو کر لیا ہوتا ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطانی طاقتیں آپ پر غالب نہیں آتی، آپ کی طرف حملہ آور نہیں ہوتی، بلکہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں کہ یہ کس پاور کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو سیو کر لیا، تو وہ دوبارہ جرت نہیں کرتی ہیں آپ کے گھر میں داخل ہونے کی یا آپ کے قریب آنے کی۔ اب رہی بات کہ حصار جو ہے وہ میں آسان لفظوں میں آپ کو صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ بھئی حصار ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ لگایا، دو دفعہ لگایا، کوئی بھی حصار ہے روٹین ورک میں آپ اسے لگانا شروع کریں، دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ بھی آپ لگائیں، اور پھر وہ حصار آپ بغیر وظائف کے آپ کو حصار لگانا چاہیے، مطلب آپ وظائف نہیں بھی کرتے، آپ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے آپ وہ لگائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں پاکی کا حصار ہوتا ہے، پلیتی کا حصار ہوتا ہے، وضو والا ہوتا ہے، بغیر وضو والا ہوتا ہے۔ تو کچن میں خواتین کے لیے رزق کا وظیفہ نہیں، سوری یہ نہیں ہے، وہ تو روحانی وظائف ہمدمی چینل کے اوپر ہے میرا عمل، اور میں نے بلکہ آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ اسی چینل پر میں نے ایک عمل اپلوڈ کیا ہے جس میں خواتین کا پاکی ناپاکی کا حصار لگانے کا طریقہ، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس پہ بہت محنت کی ہے میں نے الحمدللہ، آپ وہ دیکھیں جا کے، تو اس میں بتایا وضو میں بغیر وضو کے کیسے آپ نے حصار لگانا ہے۔ اور یہ جو آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یہ اصل میں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس سے دیکھیں ڈالر شلر تو نہیں ہوتے، لیکن اس سے کیا ہے جب لائک کرتے ہیں تو پھر اس سے یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو چیز اچھی لگے، ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو کوشش کیا کریں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ اچھا جی، آپ نے یہ عمل خاص جو کرنا ہے اس کے لیے آپ نے سارا حصار لگانا ہے، نیت وغیرہ آپ نے پہلے بالکل نہیں کرنی، آپ نے اپنا حصار بالکل آسان طریقے سے، سب سے آسان حصار آپ درود ابراہیم کا لگا لیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ سب سے طاقتور پاورفل حصار ہے۔ درود ابراہیم آپ 21 مرتبہ پڑھ کے اس طرح آپ اپنا حصار کر سکتے ہیں۔ حصار کرنے کے بعد آپ نے حصار کی نیت میں نے بتا دی ہے، پھر بتا دیتا ہوں اگر آپ کو چاہت مند ہے تو، کہ میں حصار کرتا ہوں یا میں حصار کرتی ہوں اپنی حفاظت کے لیے اس عمل کی، یعنی کہ یہ جو حصار ہے یہ عمل ہے باقاعدہ طور پہ، تو اس عمل کی روحانی طاقتیں جو ہے وہ میری حفاظت کریں ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے، اللہ کے حکم سے جو آئی ہیں، اللہ کے حکم سے جو روحانی طاقتیں آئی ہیں
وہ میری حفاظت کرے۔ اب ہوگا یہ کہ وہ شیطانی طاقتیں وہاں سے چلی جائیں گی۔ اب آپ نے حصار لگانے کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کے آپ نے 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ بحق کے یا میکائیل قبض کر فلاں بن فلاں کو۔ اب فلاں بن فلاں کی جگہ پہ آپ نے دشمن کا نام لینا ہے۔ اگر آپ کو دشمن کا نام معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کہنا، بس اتنا کہنا ہے یا اللہ بحق کے یا میکائیل قبض یا قابض یا قابض پڑھ لیں، یا وہ اگر آپ نے نام معلوم ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے قبض کر فلاں بن فلاں۔ اگر آپ قبض نہیں کہہ سکتے، قبض نہیں کہہ سکتے تو پھر وہ یہ ہے کہ مطلب دشمن کا نام کا معلوم نہیں تو پھر آپ نے یا قابض کہنا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، سورہ کوثر 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ بحق یا میکائیل یا قابض۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے جون سا ہے اس کو بھی آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں اس عمل کی، جو میں نے عمل کیا ہے اس عمل کی جو روحانی طاقتیں اس وقت موجود ہیں وہ جائیں اور جا کر میرا دشمن جو فلاں بن فلاں دشمن ہے، اگر نام کا معلوم ہے، نہیں معلوم تو آپ نے کہنا ہے کہ جو بھی میرا دشمن ہے میں جانتا ہوں یا میں نہیں جانتی، وہ دشمن جہاں بھی رہتا ہے چاہے وہ دنیا میں کسی کونے میں بھی رہتا ہے اسے طاقتیں تلاش کر لیں گی۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ وہ دشمن جسے میں جانتا ہوں یا میں نہیں جانتی، اگر وہ مجھ پر یہ معاملات کر رہا ہے تو اس کی طرف واپس پلٹا دیا جائے، یا پھر جو بھی میرا دشمن میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے تو ان دشمنوں کی طرف یہ معاملات، ان کے سازشیں تمام واپس لوٹا دی جائے۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد تمام روحانی طاقتوں کو اجازت ہے وہ جا سکتی ہیں۔ اس طریقے سے آپ کا عمل مکمل ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے لاسٹ میں پھر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اثار لگا لینا ہے، پانی پر دم کر کے پی لینا ہے۔ اس سے آپ کے وجود کے اندر باہر کا بھی اثار ہو جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے کہ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں۔